الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستو، گزشتہ چند ہفتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بن کر تشریف لانا، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے جہانوں کے لیے. رحمت کیا ہے اور رحمت کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ لکھا گیا. فرماتے ہیں کہ رحمت مہربانی کو کہتے ہیں، شفقت کو کہتے ہیں، ہمدردی کو کہتے ہیں. رحمت کے اندر غمخواری پائی جاتی ہے، دوسروں کا درد پایا جاتا ہے، نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا تو مخلوق کے لیے شفیق بن کر آئے، ہمدرد بن کر آئے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے بن کر آئے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذابوں سے بچا کر اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنانے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ایک جہان کے لیے نہیں فرمایا، جہانوں کے لیے. تو یہاں پر ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے علماء نے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارسلناکا، جو چیز بھیجی جاتی ہے تو اس میں 3 کردار چاہیے. جو چیز بھیجی جاتی ہے اس میں 3 کردار چاہیے. ایک پہلا بھیجنے والا، دوسرا جو چیز بھیجی جا رہی ہے وہ چیز، اور تیسرا جس کی طرف وہ چیز بھیجی جا رہی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. بھیجنے والا، اس نے بھیجا کیا ہے، اور تیسرا کس کی طرف بھیجا ہے. یہ 3 چیزیں یہ ہونا ضروری ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ کسی نے کوئی چیز بھیجی ہے اور ہے کچھ نہیں. اگر بھیجی ہے کوئی چیز تو وہ کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. اگر اور کچھ نہیں تو کوئی تحریر بھی ہو سکتی ہے، خط بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا بیٹا باہر رہتا ہے، وہ اپنے باپ کو خط لکھتا ہے، تو اب بھیجنے والا بیٹا ہے، بھیجا کیا ہے؟ خط ہے.
کس کی طرف بھیجا ہے؟ باپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں بھی دیکھا جائے بھیجنے والے کون ہیں؟ رب العالمین ہے۔ بھیجی کون سی چیز ہے؟ رحمت للعالمین۔ کس کی طرف بھیجا؟ ہماری طرف بھیجا۔ رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کی طرف۔ تو اب معلوم ہوا کہ پروردگار عالم اور اس کے بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے ملانے کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بغیر رب سے کوئی نہیں مل سکتا۔ اللہ کی توحید تب سمجھ آئے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے کوئی وابستہ ہو جائے۔ جنت کا راستہ تب ملے گا جب آپ کے دامن رحمت سے کوئی وابستہ ہو جائے۔ جہنم سے تب بچے گا جب آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے گا، اور صراط مستقیم و ہدایت بھی تب ملے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے دامن کو تھام لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو، جہانوں کے لیے اور سب کے لیے۔ روایات میں آتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں بھی اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا پر آباد کرنے سے پہلے، اب انسان کا قدم زمین پہ نہیں لگا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد زمین پر آباد کرنے سے پہلے، تاج خلافت آدم کو پہنانے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانی روحوں کو نکالا۔ یعنی جس نے دنیا میں آنا تھا، ہر وہ انسان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے کافر ہے، وہ مخلص ہے یا منافق ہے، تمام انسانوں کی روحوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے، پہلی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، ان تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرمایا۔ ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور پروردگار عالم نے وہاں پر ان تمام انسانی روحوں کو سامنے کھڑا کر کے اللہ رب العزت نے ایک سوال کیا تمام سے، بتاؤ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب سے پوچھا۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی کھڑے ہیں، ان ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت بھی موجود ہیں، حضرت داؤد و سلیمان بھی موجود ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام جیسی شخصیت وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ بھی موجود ہیں، سارے انسانوں کی روحیں موجود ہیں، انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، سارے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا سوال ہے الست بربکم، آواز گونج رہی ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ کیا جواب دے؟ ایک روب سا طاری ہے۔ تو اس موقع پر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ایک بات اور بھی عرض کروں، کہ انسان کو سوال آتا ہے، جواب آتا ہے، لیکن وہ ادب کی وجہ سے بھی خاموش ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، میں کیا کہوں، کیسے جواب دوں۔ مثال کے طور پر اب جمعے کا اجتماع ہے، سارے حضرات بیٹھے ہیں، میں کسی بھی نوجوان کو کھڑا کر کے سوال پوچھوں تو شاید وہ جواب نہ دے سکے۔ ایسے موقع آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا ایک درخت کے بارے میں، ایک درخت بتاؤ جو انسان سے مشابہ ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام سوچنے لگے، جنگلوں میں بیابانوں میں سوچنے لگے کون سا درخت ہو سکتا ہے، اور پھر جب آپ نے فرمایا نا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس وقت ان کا لڑکپن تھا، لڑکے تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے جواب آتا تھا، لیکن چونکہ سارے بڑے بیٹھے تھے ادب کی وجہ سے میں خاموش رہا، جواب مجھے آتا تھا۔
تو فاروق اعظم نے فرمایا بیٹے اگر جواب دے دیا ہوتا تم نے تو میرا سر بھی بلند ہو جاتا کہ میرا بیٹا ہے، قابل فخر ہے۔ تو بعض اوقات جواب ہوتا ہے انسان کے پاس، دے نہیں سکتا۔ تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سوال فرمایا تو سارے شخصیات وہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے نبوت کا تاج پہننا تھا وہ بھی کھڑے ہیں، جنہوں نے رسول بن کر آنا تھا وہ بھی کھڑے ہیں، جنہوں نے ولایت کا مقام حاصل کرنا تھا وہ بھی کھڑے ہیں، سارے موجود ہیں، لیکن جواب کوئی نہیں دے رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو میری طرف متوجہ کیا تو سب سے پہلے میں پکار اٹھا، بلا اللہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا سب سے پہلے تو آدم بھی بول پڑے بلا اللہ رب آپ ہیں، نوح بھی بول پڑے رب آپ ہیں، داؤد و سلیمان بھی بول پڑے رب آپ ہیں، حضرت ایوب اور یعقوب اور اسحاق ابراہیم اسماعیل بھی بول پڑے کہ رب آپ ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ و ہارون بھی بول پڑے کہ رب آپ ہیں، انبیاء بھی بولے، اولیاء بھی بولے، صلحاء بھی بولے، شہداء بھی بولے، سارے بول پڑے کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب کو رب کی پہچان اگر ہوئی ہے تو میرے نبی کی رحمت سے۔ آپ رحمت ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رب کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رحمت ہے۔ اور ایسی رحمت کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا تو ماں بڑی اذیت سے گزرتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 8-9 مہینے جو گزرتے ہیں مشکل حالات ہوتے ہیں، کبھی قے ہو رہی ہے تو کبھی پیٹ پہ درد ہو رہا ہے تو کبھی کمر میں درد ہے اور کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی بھوک بند ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین تو ہسپتال تک جا پہنچتی ہیں، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، نیچے نہیں آ سکتا، بڑی مشکل سے دوچار ہوتی ہیں، پریشانی میں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جب دنیا میں آئے تو اس انداز سے کہ اپنی والدہ کے لیے اس وقت بھی جب پیٹ میں تھے اذیت کا باعث نہیں بنے بلکہ راحت کا باعث بنے ہیں، کیونکہ آپ رحمت ہی تو تھے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن میں آئے تھے عورتیں تکلیف میں ہوتی ہیں، کوئی قے کر رہی ہوتی ہے، کسی کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کسی کو کھانا اچھا نہیں لگتا، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تکلیفوں میں ہوتی ہیں، 8-9 مہینے اذیت میں گزارتی ہیں۔ فرمایا لیکن میری حالت یہ تھی جب میرے بطن میں آئے رحمت بن کر، تو فرمایا میرا حال تو یہ تھا کہ جب پتھر پہ پاؤں آتا تو وہ کپاس کا گولا بن جاتا تھا، جب کانٹے پہ پاؤں آتا تو پھول بن جاتا تھا، جب درختوں کے قریب سے گزرتی تھی تو شاخیں میری تعظیم کے لیے جھک جاتی تھی، جب پتھروں کے قریب سے گزرتی تھی تو پتھر لگتا تھا مجھے سلام کر رہے ہیں، رات کو سوتی تھی تو ستارے جھک جھک کر سلامی دیتے تھے، جب نیند میں ہوتی تھی تو کبھی حضرت حوا آ کر تسلیاں دیتی ہیں، کبھی حضرت آسیہ ملاقات کرنے خواب میں آتی ہیں، کبھی حضرت مریم خواب میں آ جاتی ہیں، اللہ کی وہ نیک بندیاں ملاقات کے لیے آتی، اور کبھی کبھار تو ایسے ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام آ کر مجھے تسلیاں دیتے، مبارکباد دیتے۔ اور جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وقت بڑے مشکل ہوتا ہے، خواتین پر یہ وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، عورت بچے کی ولادت کے وقت، اور کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو جاتی ہیں، زندگی کی بازی ہار بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اذیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی ولادت کا وقت آیا مجھ پر اونگ طاری ہو گئی، ایسی نیند قسم کی آ گئی۔ ابھی میں اسی نیند کی کیفیت میں تھی کہ ایک آواز میں سن رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ جبریل بچے کو اٹھاؤ، اسے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک گھما کر لاؤ، سیر کراؤ، اور سیر کرانے کے بعد اس کے سینے میں نوح کا ولولہ توحید ڈال دو، اس کے سینے میں ابراہیم کا جذبہ تبلیغ بھی ڈال دو، اس کے سینے میں ایوب کا صبر بھی ڈال دو، اس کے اندر یوسف کا حسن بھی ڈال دو، اس کے اندر سلیمان اور داؤد جیسی حکمت بھی ڈال دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی جرأت اور بہادری بھی ڈال دو۔ انبیاء علیہ السلام میں جتنے اوصاف پائے جاتے تھے، جتنی صفات ان کے اندر تھیں، جتنے کمالات ان کے اندر تھے، فرمایا سارے انبیاء کے کمالات اس ایک کے سینے میں ڈال دو، اور پھر اس کو لا کر اس کی والدہ آمنہ کی گود میں ڈال دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں بس یہ جملے میں نے سنے، میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رحمت کا پیکر میری گود میں تھا۔
پتہ ہی نہیں چلا کیسے پیدائش ہوئی، کیسے ولادت ہوئی، کیسے دنیا میں آئے۔ ہر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مائیں رات کو سردیوں کی راتوں میں بڑی پریشان ہوتی ہیں، بعض اوقات بچوں کو اٹھا کر الگ کر دیتی ہیں، ان کی گیلی جگہ پر خود سو جایا کرتی ہیں، بستر گیلا ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں آپ نے کبھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا، رحمت بن کر آئے، اذیت کیسے دیں، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بن رہے، بلکہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہے بچوں کو کہ بچے ضدی بھی ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں، بچے کو بھوک لگے تو بھی رونے لگتا ہے، بچے کو پیاس لگے تو بھی رونے لگتا ہے، بچے کو سردی لگے تو بھی رونے لگتا ہے، اور بچے کو گرمی لگے تب بھی رونے لگتا ہے، لیکن فرمایا جب سے میرے پاس آئے ہیں آپ کو میں نے روتے نہیں بلکہ مسکراتے دیکھا ہے، جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا آپ کو، رحمت بن کر تشریف لائے دنیا میں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، دوران تلاوت آپ رونا شروع ہو گئے، رونے لگے، مسلسل روئے جا رہے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ قرآن میں تو ذکر آپ نے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے میرے رب جس نے میری بات مان لی، جس نے میری پیروی کر لی وہ تو میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی اللہ آپ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، وہ آپ کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ آپ نے نقل کر دی، انہوں نے بھی کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر ان کو تم عذاب دو، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے اپنے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست اور حکمتوں کے مالک ہیں۔ اللہ انہوں نے تو یہ کہا اپنی امتوں کے بارے میں یا رب امتی، اللہ میں کیا کہوں اپنی امت کے لیے، میں کیا کہوں، میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب رو رہے ہیں، ان کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، جاؤ۔ جبریل آ گئے، آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ امت کے غم نے مجھے رلا دیا، میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں کہ ان کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل امین نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اسی کے ساتھ ہی بات کو جوڑتا ہوں، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، تو یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے نا، ہم آخری امت ہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی، آپ آخری نبی، یہ آخری امت۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شب معراج پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو سارے انبیاء کا امام بنا رہا ہوں، سارے انبیاء کا سردار بنا رہا ہوں، کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ کیا آپ کو منظور ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں، لیکن محبوب کو خوش بھی کر رہے ہیں نا۔ مثلا ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں نا، ہم تحفہ دیتے ہیں کسی کو تو ویسے بھی دے سکتے ہیں نا، یار یہ آپ کے لیے لائے ہو، لے لو۔ اور ایک یہ ہوتا ہے، اسے کہتا ہوں یہ پسند ہے، اس کے اندر پیار جھلکتا ہے، اس سے محبت ٹپکتی نظر آتی ہے، چیز وہی ہے، ایک دے دیا اسے تحفہ لایا ہوں، اور ایک اسے دکھا کر کہتا ہوں کیا یہ پسند کرو گے، یہ آپ کو پسند آئے گا، اس میں ایک محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار سے فرماتے ہیں محبوب آپ کو میں انبیاء کا امام بنا رہا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے، آپ راضی ہیں؟ عرض کیا اللہ میں راضی ہوں، مجھے منظور ہے۔ فرمایا تو میرے محبوب میں آپ کی امت کو آخری امت بنا رہا ہوں، کیا آپ کی امت بھی اسے منظور کر لے گی؟ آپ کی امت کو میں آخری امت بنا رہا ہوں، کیا آپ کی امت اس بات کو قبول کر لے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں قبول کرے گی۔ اب یہ آخری امت بنانا، اس کے اندر بھی رحمتیں ہیں، اس کو اگر سوچا جائے سمجھا جائے تو آخر میں آنا یہ برا نہیں ہے، آخر میں آنا
یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ اس کے اندر بھی رحمت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور وہ کیا کہ دیکھ لیں آپ، ہم سے پہلے بہت ساری امتیں گزری ہیں، بہت ساری امتیں گزری ہیں، اور ان امتوں کے اندر جو خامیاں تھیں، ان امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں، جو عیب پائے جاتے تھے، وہ ایک ایک کر کے ہمیں بتا دیے گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی رہی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تاجروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، دھوکہ دہی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کون سے عمل کرتی تھی؟ ان پر عذاب کیوں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جرائم کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لے کر آئے، اس قوم کے حالات کیا تھے؟ یہ سارے حالات قوموں کے ہمیں بتا دیے، سنا دیے، ہم نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، سارے ہمارے سامنے۔ ان کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کے جا کر کھنڈرات کو دیکھ لیں، جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تباہ ہوئی، سدوم وغیرہ، وہ آج بھی باہر میت کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی، ہم نے سنا بھی، ان کے بارے میں پڑھ بھی لیا ہم نے۔ لیکن ایک بات عرض کروں کہ جو جرائم ان میں پائے جاتے تھے، وہ ہر جرم ہمارے اندر آج موجود ہے۔ اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو مشرک آج بھی ہیں، اگر وہ چوری کرتے تھے تو چوریاں ہم بھی کر رہے ہیں، اگر وہ دھوکہ دیتے تھے تو دھوکہ ہم بھی دے رہے ہیں، اگر وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، اگر وہ جھوٹ بولتے تھے تو ہم بھی بولتے ہیں، اگر وہ وعدہ خلافی کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ جو گناہ ان قوموں نے کیے، وہ گناہ آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان پر عذاب آیا، ہم جیتے جاگتے زندہ ہو کر چل رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ بھی رحمت کا حصہ ملا ہے کہ آج جرائم وہ سارے کر رہے ہیں ہم، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رحمت والی چادر کا پردہ ہم پہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا دیا ہے۔ تو آخری امت بن کر آئی یہ امت، پچھلی قوموں کے حالات، احوال، وہ سارے کے سارے ہم تک پہنچے، ہم نے سنے بھی، پڑھے بھی، دیکھا بھی ان کے حالات کو، ان کے نشانات کو۔ لیکن فرمایا میرے محبوب آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں، آپ کی امت کے عیبوں پر میں رحمت کے پردے ڈالنا چاہتا ہوں۔ ان قوموں کے بعد، ان امتوں کے بعد آپ کی امت آ گئی، سارے احوال دیکھ لیے، سن لیے، پڑھ لیے۔ آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، جب آئے گی نہیں امت تو تمہارے احوال کون پڑے گی؟ تمہارے عیبوں پر ایسے پردے ڈالوں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ امت کیا کرتی رہی۔ اس امت کے سارے عیبوں کو چھپا دیا۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہمیں ملا ہے، آخری امتی ہونا۔ اور پھر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روز قیامت پروردگار عالم جب حساب لیں گے، پہلے تو بڑی مشکل گھڑی ہوگی، اس کے لیے تیاری کریں، بہت مشکل ہوگا، اور یہ ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والوں کی صفت یہی ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایمان بالآخرت نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس طرح برحق ہے جیسے کل صبح نکلنے والا سورج، ہمیں معلوم ہے کہ کل صبح نکلے گا، 6:30 بجے کل صبح سورج طلوع ہوگا۔ جس طرح یہ ہمیں یقین ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اس زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ذرے کا وہاں پر حساب لیا جائے گا۔ ہر نیکی کھل کر سامنے آئے گی، ہر برائی کھل کر سامنے آئے گی، جو کہا وہ بھی سامنے ہوگا، جو سوچا وہ بھی سامنے ہوگا، جو لکھا وہ بھی سامنے ہوگا، جس طرف چل کر گئے وہ بھی سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے یہ لو اپنا اعمال نامہ، آج خود پڑھ لو، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں، خود پڑھ لو، تمہارے سامنے ہے، کیا کرتے رہے ہو تم، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ اور بندہ جب دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کوئی میری بات چھوڑی نہیں ہے، جو باتیں میں بھول چکا ہوں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے رات کو چھپ کر گناہ کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو میں بستر کے اندر سر چھپا کر اور کمبل ڈال کر اور سب کی نظروں سے چھپ کر جو میں میسج کیا کرتا تھا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے ہاں انکار کر سکتے ہو،
اور پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، مہر لگ جائے گی کہ دنیا میں زبانیں بولتی رہی ہیں تمہاری، اب زبانیں نہیں بولیں گی، ہاتھوں سے کہا جائے گا بولو۔ اب ہاتھوں میں یہ انگلیاں آ جاتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں یہ بولیں گی، جو ہم لکھ رہے ہیں، ٹائپنگ جو کرتے ہیں، انگلیاں بولیں گی، گواہی دیں گی اللہ کیا لکھتا رہا۔ ہاتھ بولیں گے کیا پکڑتے رہے، کیا کرتے رہے۔ پاؤں قدم بولیں گے کہاں چل کر جاتے تھے۔ جسم کا ایک ایک عضو جسے آج ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، جس کی صفائی کا ہم خیال رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا زخم آ جائے ہاتھ پر حفاظت کرتے ہیں، یہی ہمارے خلاف گواہ بنے گا روز قیامت، یہی گواہی دے گا۔ اگر قرآن پڑھنے والا ہے تو پھر بھی گواہی دے گا، اللہ یہ تو لوگ سویا کرتے تھے، لوگ واہیات کاموں میں وقت گزارا کرتے تھے، یہ تو آپ کا کلام پڑھا کرتا تھا۔ راتوں کو لوگ سویا کرتے تھے، یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ راتوں کو لوگ نیند میں ہوتے تھے، یہ چل کر مسجدوں کی طرف جایا کرتا تھا، تو گواہی دیں گے۔ تو یہ اعضاء روز قیامت گواہ ہوں گے، تو وہ دن آنا ہے اور یقینی طور پہ آنا ہے، اور اس کے لیے تیاری کا یہی موقع دیا گیا ہے۔ اور وہاں پر انسان کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت چاہیے، ایک بار مجھے بھیج دے دوبارہ دنیا میں، بس سارا دن مسجد میں رہوں گا، سارا دن مدرسے میں رہوں گا، سارا دن قرآن پڑھوں گا، تسبیح پڑھوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، جو کچھ ہوگا صدقہ کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک بار، زندگی ایک بار، آزمائش تھی، امتحان تھا، فیل ہو چکے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ناکام ہونے سے بچائیں۔ دنیا کی زندگی کی اس آزمائش اور امتحان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں، دنیا کی عزتیں اور سرخ روئی بھی نصیب فرمائیں، اور روز قیامت کی سرخ روئی بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔ تو بہر طور مشکل وقت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی وہاں پر مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جائے گا، سب کی طرف سے ایک درخواست پیش کی جائے گی کہ رب تعالیٰ سے درخواست کریں تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جو ٹھکانہ ہے بس مل جائے، یہاں پر تھک گئے ہم۔ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، حدیث لمبی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام انکار کر دیں گے، کوئی جرت نہیں کر سکے گا اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی، رب تعالیٰ کا جلال ہوگا، اس وقت غصے کے عالم میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جائے گا تو آپ فوراً سر بسجود ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، ایک طویل سجدہ فرمائیں گے، لمبا سجدہ فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 9 سال کا سجدہ ہوگا، 9 سال سجدے میں پڑے رہیں گے۔ 9 سال کے بعد آواز آئے گی، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کریں دیا جائے گا، آپ سفارش کریں قبول کی جائے گی، کیا چاہتے ہیں آپ، اٹھیں۔ تو یہ بھی روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، ورنہ کسی اور کو تو جرت ہی نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ اب جب حساب شروع ہوگا تو عرض کریں گے میرے پروردگار حساب پہلے کس کا لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے آپ حساب پہلے کس کا لیں گے؟ پہلے تو آدم آئے تھے، ان کی اولاد ہے، اس کے بعد نوح آئے تھے، حضرت شیس آئے تھے، پھر ایسے سلسلہ چلتا رہا، میری امت تو آخر میں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب آئی آخر میں ہے، حساب پہلے لوں گا، آپ کی امت کا حساب پہلے لوں گا۔ یہاں پر بھی دیکھیں عنوان یاد ہے نا، رحمت کی بات چل رہی ہے نا، کہ آپ رحمت ہی رحمت ہیں، اور آپ کے رحمت ہی سے ہمیں جو فائدے مل رہے ہیں وہاں بھی ملیں گے۔ تو آپ کی امت کا حساب پہلے ہوگا۔ عرض کریں گے پروردگار عالم میری امت کا؟ فرمایا ہاں تمہاری امت کا امتحان ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا، یہ اگر کوئی ٹیسٹ ہو نا، یا کوئی انٹرویو ہو رہا ہے یا امتحان ہو رہا ہے، اب ایک کو بلایا انٹرویو کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، سوالات کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اب وہ آ گیا، اب جو باقی ہے نا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کو سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، وہ ذہن میں سوال دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو کچھ آگے کھڑے ہوئے کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو ہوش نہیں ہوتا،
ان کو آگے والے کا ہوش نہیں ہوتا کہ بیچارے کی رنگت کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، وہ کیسے جواب دے رہا ہے، اچھے جواب دیے برے، اس کی طرف خیال نہیں، اپنی پڑی ہے سب کو۔ اللہ فرمائیں گے محبوب میں تیری امت کا حساب پہلے لوں گا تاکہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کا دھیان ہی اس طرف نہیں ہوگا، چھپا کر حساب لے لوں گا۔ آپ کی امت کے کسی کے گناہ دوسری امتوں کے سامنے وہاں بھی نہیں کھلیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے میرے پروردگار مجھے اجازت دے دیجئے اپنی امت کا حساب، جب میری امت کا حساب ہو رہا ہو تو مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ وہاں پر میں موجود رہوں، تاکہ میری رحمت سے ان کو فائدہ پہنچے، میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں۔ وہاں پر حساب کے وقت میزان کے قریب میرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرمائیں گے محبوب آپ کو تو میں نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، حساب لوں گا آپ کی امت کا، لیکن آپ کے سامنے بھی نہیں، آپ کے سامنے بھی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ آپ کا یہ قاضی کیا کرتا رہا، یہ بندے آپ کے کیا کیا کرتے رہے، آپ کے سامنے لوں میں، ان کا کردار آپ کے سامنے کھول دوں، ان کی زندگی ساری آپ کے سامنے کھول دوں۔ محبوب امت ہی آپ کے ہیں، لیکن میں آپ کا دل بھی دکھانا نہیں چاہتا۔ آپ اپنی امت کے اعمال کو دیکھیں گے اور ان کے جب کرتوتوں کو دیکھیں گے آپ کا دل دکھے گا۔ میں یہاں پر آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، آپ کی امت کا امتحان لوں گا، ان کا حساب لوں گا، لیکن آپ سے بھی چھپا کر رحمت کے پردے میں حساب لوں گا۔ تو روز قیامت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امت مستفید ہوگی، بلکہ آپ کی رحمت سے دنیا کے سارے انسان وہاں بھی مستفید ہوں گے اور یہاں بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ جذبہ ہمدردی آپ کے دل میں ہے، غمخواری آپ کے دل میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جہنم کی طرف نہ جائے، آپ چاہتے ہیں کوئی بھی شخص اندھیرے میں نہ رہے، آپ چاہتے ہیں کوئی بھی شخص اللہ سے دور نہ رہے۔ وہ سب کو پکڑ پکڑ کر دعوت دے دے کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کھینچ کر اللہ کی طرف لاتے ہیں، اور سب کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور صرف ایمان والوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی آپ کی رحمت سے فائدہ پہنچا، تاجروں کو بھی آپ کی رحمت سے فائدہ پہنچا، عورتوں کو بھی آپ کی رحمت سے فائدہ پہنچا، مردوں کو بھی آپ کی رحمت سے فائدہ پہنچا۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں، ایک تاجر آیا تھا مکہ میں سامان فروخت کرنے کے لیے، تو ابو جہل جو سردار تھا، بڑا آدمی تھا، سردار تھا، اس نے کچھ سامان لے لیا تاجر سے سامان لے لیا، اسے کہا کل آ کر پیسے لے جانا۔ دوسرے دن وہ گیا اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے، معاوضہ لینے کے لیے، تو ابو جہل نے انکار کر دیا، کوئی نہیں دینے، میں نے کس چیز کے پیسے، میں نے کچھ نہیں دینا تمہارا، بھاگ جاؤ، ہٹا دیا، بھگا دیا۔ اب وہ غریب آدمی تھا، چیز بیچنے آیا تھا بیچارہ، سب کچھ دے چکا ہے، کچھ نہیں ہے، سرمایہ ملا نہیں ہے۔ اب وہ ایک سردار کے پاس جاتا ہے، کبھی ولید بن مغیرہ کے پاس جاتا ہے، کبھی ابو سفیان کے پاس آتا ہے، کبھی ایک سردار کے پاس آتا ہے، مہربانی کرو اس سے کہو میری رقم مجھے دے دے، سامان مجھے واپس کر دے، اگر نہیں خریدنا نہیں لینا تو پسند نہیں ہے تو مجھے سامان واپس کر دے، نہیں تو قیمت دے دے، میں غریب آدمی ہوں، تاجر ہوں۔ کوئی سردار بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ابو سفیان سے کہا، اس نے کہا خود بات کر لو، ولید سے کہا، اس نے خود بات کر لو، ابو لہب سے کہا تو اس نے کہا خود جا کر بات کر لو، ہم کیوں کریں بات، ہمارا کیا ہے، ہم نے کہا تھا سامان دو اسے، جب تم بیچ رہے تھے وہ خرید رہا تھا، کیا ہم تھے اس وقت، ہم تو گواہ نہیں تھے، ہمیں کیا پتا۔ سب نے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مخالفت چل رہی تھی مشرکین کی، کسی نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہ جو سامنے جا رہے ہیں نا، اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے تھے، وہ جو جا رہے ہیں نا ان کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہاری رقم ابو جہل سے دلوا سکتے ہیں۔ اس نے مذاقاً کہا کہ وہ تو آپ کے دشمن ہیں، آپ کہاں جائیں گے وہاں، اگر چلے بھی جائیں تو ابو جہل کب بات مانے گا۔
لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس شخص تو بیچارہ مسافر تھا، اسے کیا پتا وہ کون ہے اور ان کا کیا تعلق ہے ابو جہل کے ساتھ۔ وہ دوڑ کر آ گیا، آ کر کہنے لگا جی میں مہمان ہوں، مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوں، تاجر ہوں، کچھ چیزیں بیچنے کے لیے آیا تھا، کچھ چیزیں میں نے بیچی ہیں، زیادہ تر مال ایک یہاں کے سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں، مجھ سے انہوں نے خریدا، اب نہ وہ قیمت دیتے ہیں نہ سامان واپس کرتے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اکثر سردار تو کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں، دو چار نے کہا بھی ہے تو اس کی بات نہیں مانی۔ مجھے کسی نے کہا اگر آپ تشریف لے جائیں تو آپ کی بات کو مان لے گا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، کہا تو کچھ نہیں، مسکرا دیے کہ بھائی مجھے وہ کہاں برداشت کرتا ہے، مجھے کہاں برداشت کرتا ہے، میری بات کہاں سنے گا، لیکن تمہارا کام کرنا ہے نا تو میں نے انکار نہیں کرنا۔ کچھ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کسی نے لا نہیں سنا، لا یعنی نہیں، یہ نہیں کا لفظ آپ نے کبھی نہیں فرمایا کسی کے لیے، فرمایا کہ سوائے کلمہ طیبہ کے کہ وہاں پہ ہے لا الہ، تو وہاں پر لا آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ آپ نے کبھی لا نہیں کہا کسی کو۔ تو آپ مسکرا دیے، چلو میرے جانے سے کام بنتا ہے تو چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ رحمت جو ہے چل پڑے، ابو جہل کے دروازے پہ جا کر دستک دی، ابو جہل باہر آیا، سامنے جو ہی آیا اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، آپ نے فرمایا رقم لاؤ اس کو ادا کرو، اس نے کہا جی ابھی لایا، دوڑ کر گیا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں سردار، وہ پیچھے چل پڑے تھے کہ ہوتا کیا ہے، یہ تو ہم نے مذاق کیا تھا، یہ تو واقعی اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا، وہ ساتھ چل پڑے۔ اب ابو جہل کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کیا سنواتا ہے ان کو، وہ کہاں دے گا، انہوں نے دیکھا وہ تو شیر جو تھا وہ تو بھیڑ بن گیا، ابھی لاتا ہوں جی، گھر گیا جلدی سے رقم، ہاں جی لے لے۔ آپ تو رقم تاجر کے حوالے کر کے تشریف لے گئے، لوگ آ گئے، واہ سردار جی واہ کیا کمال کر دیا آپ نے، آپ تو بھیڑ نکلے، کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا ابو جہل نے، اے لوگو تم نے ہمیشہ جمال محمد دیکھا ہے، میں نے آج جلال محمد دیکھا ہے۔ ان کے چہرے پر آج جلال ایسا تھا اگر میں انکار کرتا تو میں جل جاتا، میں انکار کر ہی نہ سکا۔ تو آپ رحمت بن کر تشریف لائے، کوئی مسافر آتا ہے تو اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو جانتا ہے اس کے لیے تو ہے ہی رحمت، جو نہ جانتا ہوں اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، زمینی مخلوق کے لیے رحمت ہے، دریائی مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ وقت نہیں کہ میں ساری ایک ایک مثال عرض کروں، ورنہ اس ساری مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ رحمت والے پیغمبر ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے احسان یاد جتلایا بھی ہے ہمیں کہ ایمان والو من اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کو تم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہارے اندر اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اپنی رحمت کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔